السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابرین ہے اور میں نے تقریباً 20 دن پہلے اپنا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے لیے یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہوگا جو میں نے چنا ہے۔ یہ کتاب جو میں نے مدینہ سے لی ہے، الحمدللہ سے ہی اس سال میں نے اپنا پہلا عمرہ کیا ہے۔ تو جب ہم مسجد نبوی میں تھے تو وہاں پہ بکس کے سیکشنز ہوتے ہیں اور کافی کتابیں بھی بٹتی ہیں وہاں پہ، تو مجھے یہ بک ملے تھے وہاں، تو میں نے تو بہت خوشی اسے قبول کیا۔ مجھے ایسا لگتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں دیتا ہے کیونکہ اسے شاید تم سے کچھ کام لینا ہو، یا پھر تم اس چیزوں سے اپنی زندگی میں کچھ کام لا سکو۔ دونوں ہی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ میری عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب بھی میں اپنی کوئی کتاب لیتی ہوں تو میں بڑا سا اپنا نام لکھ دیتی ہوں اس پر، میرے ابو کے نام کے ساتھ۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جانماز بھی، یہ کتاب بھی الحمدللہ سے، اور یہ تسبیح بھی میں نے سب سعودی سے ہی لی ہے۔ یہ دونوں تو مدینہ سے ہے، یہ مکہ سے۔ خیر، عمرہ کے سفر کے لیے ہم ضرور ایک ڈیٹیل میں ویڈیو کریں گے، بٹ میں جب سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ میں اسلامک ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیوز بناؤں، تو میرا پہلا خیال تھا کہ اسلام و سنت کو کس طرح سے پکڑے رکھیں، ہے نا، فرقہ واریت میں نہ پڑے، اسلام و سنت کا ہاتھ ہم جو ہے پکڑے رکھیں۔ تو وہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور غلطی کرنے کا کوئی اسکوپ میں نہیں چاہوں گی کہ میں باقی رکھوں، بٹ اللہ بچائے، ہے نا۔ تو اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو پلیز آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ آئی ایم اوپن ٹو لرن تھنگس فرام ایوری ون، اینڈ ہاں، تو میں نے سوچا کہ کس چیز سے سٹارٹ کیا جائے۔ نماز ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں، تو اس بک کو تو میں نے الحمدللہ سے پڑھ لیا ہے۔ اس کے آخری صفحات پہ اگر آپ دیکھیں تو نماز کا طریقہ ہے، اور غسل کا طریقہ ہے، اور وضو کا طریقہ ہے۔ تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا کہ میں جو اپنا ویڈیو شروع کروں وہ غسل کے وضو کے ویڈیو سے سٹارٹ کروں۔ اس ٹاپک پہ اگر ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا لیں یا ایک باری بات کر لیں تو وہ کیسا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کیفیت وضو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یا آپ لوگ پڑھ پا رہے ہوں گے اس میں۔ تو اس کی سب سے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، بغیر وضو کے نماز درست نہیں، اور وضو کا پانی پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک پانی وہ ہے جو اپنے طبعی حالت پر برقرار ہو، جیسے سمندر، کنواں، چشمہ اور دریا کا پانی، ٹھیک ہے۔ اور وضو کرنے کا بیسک یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کیا جائے۔ ہر وضو میں دونوں ہتھیلیوں کا دھونا مستحب ہے، اور رات کی نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھونے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اور یہاں پہ ایک نوٹ ہے جو کہ آپ ہر سٹیپ پہ دیکھو گے، ایک ایک کر کے نوٹ مینشن ہے۔ تو ہر نوٹ میں یہی مینشن ہے، تمام اعضائے وضو کا 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے۔ مطلب ہم جب بھی وضو کریں، ہم خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم ہر اعضا کو 3 دفعہ دھوئیں، 3 سے زیادہ دفعہ نہ دھوئیں۔ اور ایک اور چیز میں نے اس کتاب سے سیکھی، اور میں نے کبھی کسی کو کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، جو میں آپ کو ابھی بتانا چاہوں گی۔ یہاں پہ ہے کہ پھر 1 مرتبہ واجبی طور پر کلی کرے، جبکہ 3 مرتبہ کلی کرنا افضل ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کے مجھے یہ پتہ چلا کہ 1 بار کرنا مینڈیٹری ہے، بٹ 3 بار کریں تو افضل ہوتا ہے، مطلب اس کا اجر اینڈ ریوارڈ اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم 1 بار بھی کریں
تو وہ ہو جاتا ہے. بٹ کیونکہ ہم ثواب کے لالچی ہیں تو ہم ضرور اسے 3 بار ہی کریں گے. تو اسے یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہر اسٹیپ جو ہم کرتے ہیں وہ ایک بار بھی کرے تو وہ ہو جاتا ہے. بٹ ٹو پیوریفائی آور سیلف اور بھی کوئی شرائطیں ہوں گی, آئی ڈونٹ نو, جو لکھا ہے اس بیسس پہ میں صرف بات کرنا چاہوں گی. تو اس طرح سے اگر ہم ایک بار بھی کرتے ہیں تو ہوتا ہے, لیکن 3 بار کریں تو ہم زیادہ ثواب بٹور سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم نے پڑھا کہ بسم اللہ کہنا ہے 3 بار, پھر کلی کرنی ہے. اور کلی کرنے میں کیا ہے, دیکھیے کلی میں صرف منہ میں پانی ڈال کر پھر اسے باہر نکال دینا کافی نہیں, بلکہ منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا ہے, گھمانا ضروری ہے. کلی کرنے کے دوران مسواک کرنا مستحب ہے. تو آج کل تو ہم شاید ہی کرتے ہیں, مسجد میں مرد حضرات کرتے بھی ہوں گے پر گھروں میں عورتیں تو نہیں کر پاتی ہوں گی, ہم شور موسٹلی. پھر اس کے بعد ہے, پھر ایک بار واجبی طور پر ناک میں پانی ڈالے, جبکہ 3 بار پانی ڈالنا افضل ہے. ناک میں پانی ڈالنے سے محض ناک میں پانی ڈال لینا کافی نہیں, بلکہ اپنی سانس کے ذریعے پانی کو ناک کے اندر کھینچنا ضروری ہے. پھر اسے سانس کے ذریعے باہر نکال دے, نہ کہ ہاتھ سے. ایک بار ناک میں پانی ڈالنا واجب اور 3 بار ڈالنا افضل ہے. مطلب ناک میں پانی ڈال کے صرف چھوڑ نہیں دینا ہے, ناک کا پانی کھینچنا ہے ہمیں تھوڑا اوپر کی طرف, اور واپس سے سانس کے ہی ذریعے ناک میں نیچے اسے خارج کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے, پھر واجبی طور پر ایک بار اپنا چہرہ دھو لے, جبکہ 3 بار دھونا افضل ہے. یہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا. چہرے کی حد کیا ہے ابھی وہ دیکھ لیجئے جس کا دھونا واجب ہے. چوڑائی میں ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک, اور لمبائی میں ٹھڈی سے لے کر عام طور پر سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ تک. ٹھیک ہے. اب مرد حضرات کے لیے یہ کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا مستحب ہے, اور اگر داڑھی ہلکی ہے تو اس کا خلال کرنا واجب ہے. مطلب داڑھی کا خلال کرنا بھی ضروری ہے, یہ آپ لوگ صرف سمپلی ایسے پانی ڈال کے چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں, پھر ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے سے لے کر اپنے دونوں کوہنیوں تک سمیت دھونے, جبکہ 3 مرتبہ دھونا افضل ہے. اب اس میں نوٹ کیا ہے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پہلے دھونا مستحب ہے. مطلب سیکوینس بھی ضروری ہے نا, کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے اور اس کے بعد جو ہے الٹے ہاتھ کو دھوئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے, پھر اپنے پورے سر کا مسح اور اپنی شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کرے, اور اپنے دونوں انگوٹھے سے دونوں کان کے ظاہری حصے کا مسح کرے. یہ سب صرف ایک بار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں نوٹ کیا ہے دیکھ لیجئے گا. سر کے جس حصے کا مسح کرنا واجب ہے وہ چہرے کے حد سے گدی تک ہے. لٹکے ہوئے بالوں کا مسح کرنا واجب نہیں. مطلب کہ یہ جو پیچھے کے بال ہوتے ہیں اس کا کرنا واجب نہیں, جو فرنٹل پورشن ہے ہاف آف دا سر, شاید اس کی ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اگر سر پر بال نہ ہو تو سر کے چمڑے پر مسح کیا جائے. مطلب بال نہ ہے تو بھی سر پر مسح کرنا ضروری ہے. سر کے بالوں اور کانوں کے درمیان کی خالی جگہ کا مسح کرنا ضروری ہے. بالوں اور کانوں, بیک نیک اور کے پیچھے, کان کے پیچھے کی بات ہو رہی ہے آئی گیس, ہے نا. پھر ایک بار واجبی طور پر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئیں, جبکہ 3 مرتبہ دھونا افضل. پھر پیر دھونے ہیں, رائٹ پیر پہلے, لیفٹ لیگ پھر, اور ٹخنے تک کا ہمیں دھونا ہے, یاد رکھیے گا. تو تھینک یو سو مچ. آج کا یہ ویڈیو آئی تھنک یہاں کمپلیٹ ہوا, کیونکہ ہمارا وضو بھی یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. اینڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز بناؤں تو پلیز آپ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور کامنٹ میں مجھے بتائیے کہ مجھے کس ٹاپک پہ بات کرنے چاہیے. حالانکہ میں نہیں ہوں اس چیزوں میں احادیث اور دین کو سمجھنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتی آئی ہوں. میرے پاس تھوڑی بہت اپنی حساب سے نالج ہے, بٹ میں وہ نہیں دینا چاہتی اس پوائنٹ پہ.
میں کتابوں کا ہی سہارا لینا چاہوں گی، ٹرسٹ وردی اوتھینٹک بکس پر. تو اس کے بعد انشاءاللہ سے اگر اللہ نے مجھ پہ مہربانی رکھی اسی طرح سے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں اسے کنٹینیو کروں یا نہیں کروں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. may اللہ bless you all. اللہ حافظ.